والسلام علی عباده الذین اصطفى فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مرزا صاحب کے جو مقلدین ہیں، اور یوں کہہ لیا جائے کہ مرزا صاحب کے ساتھ جو ان کے سہولت کار ہیں، مرزا صاحب کی بعض گپ سمجھتے ہیں، شیخیاں، مرزا صاحب کی بعض شیخیاں جو کہ انہوں نے روافظ سے ادھار لی ہوئی ہوتی ہیں، اور مرزا جی انہیں فرط جذبات میں یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے ڈکٹیشن کو پورا کرتے ہوئے اسے جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں وہ ان کے جو آفیشل چینل سے ان کے جو ساتھ کے جو معاونین کہہ لیں، مقلدین کہہ لیں، وہ اس کے کلپ نکال کر جو نا وہ اپلوڈ کرتے ہیں، بعد میں وہ اس کو ایسا شیئر کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ وہ کوئی بہت علمی اور کوئی بہت وزنی بات۔ اچھا، اب وہی مرزا جی کی زبانی جو تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 میں سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے مرزا جی نے جو بات کہی ہے کہ آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا، تو ایسے جو ہمارے کمزور اور کم علم ہمارے بھائی ہیں وہ بعض مرتبہ ان باتوں کا بڑا حوالہ لے لیتے ہیں کہ کوئی بہت ہی وزنی بات ہو گئی ہے۔ تو اسی میں ابھی بڑی ایک ان کا مرزا جی کا ایک جو ہے وہ 1.5 منٹ کا وہ کلپ جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے، کہ جو اصل میں ایک طویل ویڈیو میں سے نکالا گیا ہے، جو ویڈیو ہے اٹیک آن اسلام 360 فاؤنڈر زاہد شیپا حفظہ اللہ۔ یہ ویڈیو 21 فروری 2023 کی اپلوڈڈ ہے، اور یہ جو کلپ ہے 1 گھنٹہ 12 منٹ 41 سیکنڈ سے 1 گھنٹہ 13 منٹ 25 سیکنڈ کے دورانیے کے اندر ہے۔ مرزا جی اس کے اندر بڑے تم تراک کے ساتھ کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین، یعنی کہ یہ سوالیہ جوابیہ ایک سلسلہ کر رہے ہیں، پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد، نہیں وہ تو حضور کے زمانے میں صحابی تھے، نہیں وہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے، منکرین زکوٰۃ اور کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مسئلہ نمبر 157 کے جوابات کے دوران میں میں نے یہ بات کئی مرتبہ توجہ دلائی، مرزا جی جب یوں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں میں وہ جو مجہول ہے وہ کون ہوتا ہے بظاہر؟ اگر آپ یعنی کہ مثال ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوں، یا آپ جو ہے وہ کتب کا بہت زیادہ مطالعہ کیے ہوئے ہوں، یا آپ جن علماء کا تاریخ شعبہ ہے ان کے ساتھ مستقل رہتے ہوں کہ جس کے ذریعے آپ کو تاریخی انفارمیشنز ملتی ہوں، تو آپ یہ جو وہ والے مجہول ہیں انہیں ڈھونڈے سے نہیں نکال پائیں گے کہ یہ وہ کون ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے ابلیس اور اس کے حواریوں کا جو ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابلیس اپنے ماننے والوں کی طرف الہام کرتا ہے، غیبی پیغامات بھیجتا ہے، تو ہم مرزا جی کے لیے بات کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سے مراد مرزا جی سے کوئی وہ جو کہنے والا یہ ابلیس ہے، ورنہ وہ کون ہے؟ ہمیں تو وہ نہیں مل رہا، وہ کون ہے؟ پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد، نہیں وہ تو حضور کے زمانے میں صحابی تھے،
یعنی یہ مکالمہ کیا چل رہا ہے کہ نہیں نہیں وہ تو حضور کے زمانے میں صحابی تھی، یہ کون ہے؟ یہ مرزا صاحب ہے۔ اب جواب دینا نہیں وہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے، منکرین زکوٰۃ اور کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اب تاثر یہاں کیا گیا ہے کہ وہ حضور کے زمانے میں صحابی تھے، یہ آپ سمجھیں بات کو؟ اچھا جی، لیکن اس سے پہلے خود آپ یہ دیکھیں، مرزا جی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے، صحابی ہو، صحبت بھی کی ہو، خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں، اور وہ پھر ایمان پہ قائم بھی رہا ہو، مطلب مرتے دم تک۔ مرزا جی کی اپنی زبانی بیان کی ہوئی صحابی کی تعریف جس کو انہوں نے غامدی صاحب سے روایت کر رکھا ہے، تو اس تعریف کے مطابق وہ شخص صحابی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا ہو، وہ صحابی ہے۔ اب اگر جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گیا ہو، مثال ہے، اس پر مرزا جی کی اپنی کی ہوئی تعریف کے مطابق بھی صحابی کا اطلاق ہو سکتا نہیں۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ذرا یہ سمجھے گا بات کہ کیا مرزا جی اور ان کے حواریوں میں سے کوئی ہمت کر کے وہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتدین تھے ان میں معروف 10 صحابہ کے نام گنوا سکتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب رسول تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مرتد ہو گئے، وہ والے مرتد کے جن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد و قتال کا یعنی فیصلہ کیا؟ کیا مرزا جی اور ان کے حواری 10 نام ہمیں یعنی کہ گنوا سکتے ہیں؟ اچھا، پھر یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 501 سے 502 تک یہ روایت ہے، کتاب الاعتصام ہے، اور حدیث نمبر ہے 7284 اور 7285۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور عرب کے بعض قبائل پھر گئے، عرب کے بعض قبائل پھر گئے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جنگ کرنا چاہا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ لوگوں سے کس بنیاد پر جنگ کریں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں، پس جو شخص اقرار کر لے کہ لا الہ الا اللہ تو میری طرف سے اس کا مال اور اس کی جان محفوظ ہے، البتہ کسی حق کے بدلے ہو تو وہ اور بات ہے۔ اب اس کے باقی اعمال کا حساب اللہ کے حوالے ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں تو اس شخص سے جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، واللہ اگر وہ مجھے ایک رسی بھی دینے سے رکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے ان کے انکار پر بھی جنگ کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جو میں نے غور کیا مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں لڑائی کی تجویز ڈالی ہے، تو میں نے جان لیا کہ وہ حق پر ہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ بعض قبائل مرتد ہوئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا بالکل نارملی ایک نام لیا ہے کہ بعض قبائل جو ہے مرتد ہوئے، اگر ان میں کوئی ایک بھی معروف صحابی ہوتا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تعجب کی بنیاد پہ کہ وہ صحابی تھا اور مرتد ہوا ذکر کرتے نا، انہوں نے نہیں کیا۔ چلو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے کسی مصلحت کی وجہ سے نہ کیا ہو، مرزا جی تو ویسے بھی صحابہ کے گلے بڑی مصلحتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ چلے ہم نے تو کہا نا کہ کوئی 10 معروف صحابہ کے نام مرزا جی ہمیں ان مرتدین میں سے نکال کر لا کر دے دیں، اور اس سے پہلے خود نے جو صحابی کی تعریف بیان کی ہے اس کے مطابق پہلے اس کا صحابی ہونا ثابت کریں۔ اچھا، پھر مرزا جی نے یہ نقطہ بھی ساتھ بیان بولا، نہیں وہ بعد میں مرتد ہو گیا تھا، منکرین زکوٰۃ اور کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، منکرین زکوٰۃ۔ اچھا آپ سمجھے گا ذرا اس بات کو، حدیث میں الفاظ ہیں، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں، واللہ لو منعونی اکالا کانوا یودونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلوہم علی منعہ۔ 2 مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسی بھی دیتے تھے جس کو اب دینے سے انکار کر رہے ہیں، سمجھے بات کوئی نہیں، وہ منکرین زکوٰۃ نہیں ہے،
وہ مانعین زکوٰۃ ہیں. یعنی کیا مطلب کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کو تیار نہیں ہو رہے, وہ اپنے طور پر زکوٰۃ نکالنے کو تیار ہیں, کیونکہ ان کا دماغ یہ چل رہا ہے کہ ابو بکر, ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کا مال دیا کرتے تھے اور آپ تقسیم کرتے تھے, آپ اب موجود نہ رہے تو اس لیے اب ہم اپنے طور پہ اس مال کو تقسیم کریں گے, جبکہ شریعت کے اندر جو حکم ہے وہ یہ کہ عاملین زکوٰۃ کو وصول کریں گے اور خلیفۃ المسلمین کی مرضی سے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ تقسیم ہوگی. اب آپ سمجھیں کہ وہ منکرین زکوٰۃ نہیں تھے, وہ مانعین زکوٰۃ تھے. مرزا جی نے ان کو کیا بنا دیا؟ منکرین زکوٰۃ. یوں تاثر ویسے کیا جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں, اصل میں تاثر ویسے یہ چلا جاتا ہے مرتد, پھر وہ لوگ کہ جو مسلمہ کذاب کے ساتھ تھے, یعنی کہ ایک جھوٹے مدعی نبوت کے ساتھ تھے, پھر منکرین زکوٰۃ. اب منکرین زکوٰۃ پہ ایک اسلام کے فرض رکن کا انکار کرنے والا بھی, جان بوجھ کے انکار کرنے والا بھی, وہ کفر کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے مرزا جی یہ گنتی بڑھانا چاہ رہے ہیں کسی طرح کہ کافروں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ثابت کی جائے, مرتدین کی تعداد جو ہے زیادہ سے زیادہ ثابت کی جائے, جبکہ وہ مانعین تھے, وہ مرتدین نہیں تھے. پھر کہتے ہیں جی اچھا جی ٹھیک ہے تو اور اس کے علاوہ آپ بولو گے بھی کیا؟ آپ اس کے علاوہ کچھ اور بولنے کی کوشش کرو, دیکھو ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں دوسرے خلیفہ کے مخالفین, کہتے ہیں جی رومنز اور پرشینز کافر. اچھا وہ مطلب یعنی کہ دوسرے خلیفہ کے مخالفین یہ, اب وہ وہاں سے ان کا جواب بتا رہے ہیں, ان کا کن کا؟ ابلیس لعنت اللہ علیہ کا. کہتے ہیں جی رومنز اور پرشینز کافر. اچھا بالکل ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. نہیں تو کیسے نہیں ہوگے آپ ساتھ؟ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 اور 30 کے اندر فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قاتل الذین, قتال کرو ان لوگوں سے, لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, کہ جو اللہ اور روز آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے, ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول نے جو چیز حرام قرار دے دی اس کو یعنی کہ حرام تسلیم نہ کر لیں, ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب, اور سچے دین کو قبول نہ کر لیں وہ جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب, حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, کہ یہاں تک کہ وہ بطور رعایا جزیہ دینا قبول کریں اور ان کو یعنی کہ اس اعتبار سے نیچے کیا جائے, طاقت کے اعتبار سے ان کو نیچے کیا جائے, کیونکہ آگے اللہ کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہ اور یعنی یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, ذالک قولہم بافواہہم, یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں. یضاہون قول الذین کفروا من قبل, یہ ان سے پہلے بھی کفر کرنے والوں نے یہ باتیں کی. اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے وہ لوگ کہ جنہوں نے نعوذ باللہ من ذالک دین حق کو قبول نہیں کیا اور عزیر علیہ السلام کو یا یسوع مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, اللہ رب العزت نے ان سے یعنی ان کے لیے کہا کہ انہوں نے کفر والی باتیں ہی کی اور اللہ نے ان سے قتال کا حکم دیا. اب اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رومنز اور پرشین سے یعنی کہ اگر جنگ کر رہے ہیں اور ان کو کہنے والا اگر کافر کہہ رہا ہے تو وہ اس آیت کی بنیاد پہ کافر کہے گا نا. اور مرزا جی کہیں کہ اچھا ہم بھی بالکل آپ کے ساتھ ہیں. جی آپ کو ساتھ دینا پڑے گا نا, ورنہ آپ یہود و نصارہ کو اپنا مائی باپ مان لیں, ہمیں کون سی پریشانی ہے. ہاں ایک چیز یاد آئی, کیا ایسی بات ہوئی کہ یہاں مرزا جی نے مخالفین کا ذکر کرتے ہوئے ابو لولو فیروز کا ذکر نہیں کیا؟ جب آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کا ذکر کر رہے تھے تو آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے والا, انہیں شہید کرنے والا ابو لولو فیروز لعنت اللہ علیہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ہاں یاد آیا, سوری, آپ کے آباء و اجداد میں سے تھے, آپ ان کا ذکر کیسے کر سکتے تھے؟ چلیں کوئی بات نہیں. کہتے ہیں تیسرے خلیفہ کے مخالفین, اب وہ جواب نکلے او جی بلوائی خارجی. حالانکہ خوارج کی ٹرم حضرت علی کے مخالفین کے لیے آئی ہے, حالانکہ خوارج کی ٹرم حضرت علی کے مخالفین کے لیے آئی ہے. اچھا جی دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, یہ ٹھیک ہے کہ خوارج کی ٹرم ہمارے بعد کے اکابرین نے
سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کے لیے بیان کی، لیکن یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 13 کا صفحہ نمبر 242 ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خوارج کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں امل خوارج فہم جمع خارجتن ایو طائفہ، یہ جو خوارج ہیں جمع خارجہ کی، یہ گروہ کو کہا جاتا ہے۔ وہم قوم مبتدعون، یہ وہ لوگ ہیں جو بدعتوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وسموا بذالک، اور یہ نام انہیں اس لیے دیا گیا ہے لخروجہم عن الدین، کہ وہ دین سے باہر نکل جاتے ہیں، وخروجہم علی خیار المسلمین، اور مسلمانوں کے بزرگوں، مسلمانوں کے بڑوں کے اوپر بغاوت کرتے ہیں۔ خارجی کی تعریف میں دین سے باہر، یعنی دین سے باہر نکلنا، اس طرح کے بدعتوں کا ارتکاب کرنا، اور اسپیشلی خیار المسلمین، مسلمانوں کے جو بڑے ہیں ان کے خلاف خروج کرنے والا، بغاوت کرنے والے کو خارجی قرار دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے مرزا جی جس سے ہم کلام تھے، جو مجہول شخص، اس نے کہا کہ او جی بلوائی خارجی، سیدنا عثمان کے مخالفین کے لیے اگر انہوں نے کہا بلوائی خارجی، تو خارجی کی تعریف کے مطابق تو ان پر بھی لفظ خارجی کا اطلاق ہوگا کہ انہوں نے خلیفہ برحق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف بغاوت کی۔ بار چلیں، کہتے ہیں حالانکہ خوارج کی یہ جو ٹرم ہے حضرت علی کے مخالفین کے لیے آئی ہے۔ اچھا مان لیتے ہیں مرزا جی، لیکن مرزا جی آپ نہیں مان سکتے، اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ اصل میں اس کی یہ ہے کہ دیکھیں، خود مرزا جی نے اپنے پمفلٹ ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کے صفحہ نمبر 12 میں نمبر 24 کے تحت ایک روایت درج کی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے۔ خود مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ یہ ہے کہ طارق بن شہاب تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس تھا تو ان سے سوال کیا گیا کہ اہل نہروان، بریکٹ میں مرزا جی نے لکھا یعنی خوارج، مشرکین ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، شرک سے تو وہ بھاگے ہیں۔ مرزا جی نے اس پہ بریکٹ دیا، یعنی مسئلہ تحکیم پر انہوں نے توحید کا ہی تو بہانہ بنایا تھا، تو وہ مشرک کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریسرچ پیپر 5B کے جواب میں یہاں اس کا بہت زبردست جواب دیا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا پھر وہ منافق ہیں؟ فرمایا نہیں، منافقین تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی کم یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ یعنی خوارج تو حد سے زیادہ بات گزارے، تو وہ منافق کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ پھر پوچھا گیا کہ آخر وہ بریکٹ میں خوارج کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بریکٹ میں ہمارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ خود مرزا جی نے پھر آگے بریکٹ کیا دیا ہے؟ صرف باغی ہیں، مشرک یا منافق نہیں۔ تو مولا علی کے فرمان کے مطابق، ان کے فتوے کے مطابق، وہ تو خوارج کے لیے باغی کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، خارجی کی اصطلاح استعمال نہیں کر رہے، اور اس سے جو بہت بڑا بوجھ مرزا جی اور ان کی ذریت کے کندھوں پہ جا کے پڑ جاتا ہے، جس کو اوپر سے لے کے نیچے کا بھی اپنا زور لگا لیں تو وہ اٹھا نہیں سکتے، اور وہ یہ وہ باغی گروہ جو عمار کو شہید کرنے والا تھا، اسے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج سے جوڑ دیا ہے کہ وہ یہ لوگ ہیں، باغی ہیں۔ تو یہ جو ٹرم ہے بھلے بھاٹ والے استعمال کرتے ہیں سیدنا علی کے مخالفین کے لیے، لیکن مولا علی کے چورن بیچنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ مولا علی نے ان کو باغی قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، پھر کہتے ہیں آگے، وہ سامنے والے کا جواب مرزا جی وہ جو بھی ہے سامنے والا اس کا جواب نکل کریں، یار وہ تو صلح حدیبیہ کے صحابی تھے، وہ تو صلح حدیبیہ وہ بلوائی خارجی جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، مرزا جی ان کے لیے جو نا سامنے والے پر یہ بات اعتراض نقل کر رہے ہیں کہ یار وہ تو صلح حدیبیہ کے صحابی تھے، اب انہی کا جواب نقل کر رہے ہیں، لیکن وہ جی اختلاف کیا نا انہوں نے، بلوائی تھے وہ۔ مرزا جی نے کہا چلو ٹھیک، رکو ذرا، صبر کرو، ٹھہرو، یار وہ تو صلح حدیبیہ کے صحابی تھے۔ اچھا، وہ صلح حدیبیہ کے صحابی تھے، یہ کسی ابلیس لعنت اللہ علیہ نے تمہارے کان میں کہا؟ کیونکہ حوالہ تمہارے منہ کی بات، تمہارے کہہ دینے سے اگر کوئی بات ہوتی تو پھر بات ہی کیا تھی؟
ہاں ہم تمہارے ہی کال تمہارے منہ پہ مارتے ہیں. سنیے گا ذرا اس بات کو. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں قاتلین عثمان کا کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے. قاتلین عثمان کا کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے, بائی نیم مینشن نہیں ہے. چند جملوں کے بعد کہتے ہیں کہیں پر نام مینشن نہیں ہے کہ بھائی بندے کون تھے. ہاں جی, انہی کا مطلب کی کہہ رہا ہوں, زباں میری ہے بات ان کی. ابھی تم کہہ رہے ہو کہ وہ یعنی صلح حدیبیہ میں شریک صحابی تھے, کبھی تم کہتے ہو کہ نہیں ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے. اصل میں بات یہ تھی کہ تمہیں کسی طریقے سے ان کا صحابی ہونا بتانا تھا کہ لوگ بس اس بات کو سمجھیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے, صحابی تھے. لیکن یہ میرے ہاتھ میں تاریخ خلیفہ بن خیاط ہے, اس میں صحیح سند سے صفحہ نمبر 104 105 کے اوپر روایت ہے, 105 کے اوپر روایت ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان سے پوچھا گیا اکانا فی من قتل عثمان احد من المہاجرین والانصار, کہ جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ان میں کوئی مہاجرین میں سے انصار میں سے تھا؟ قال لا کانوا علاج من اہل مصر, کہ وہ تو مصر کے اجڑ جنگلی تھے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں, وہ صحابی, وہ صحابہ میں سے کوئی نہیں تھا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا, تو مصر کے اجڑ جنگلی تھے. اور میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں, ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے معرفت صحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت کے تحت پوری تفصیل بیان کی ہے کہ وہ کون لوگ تھے, کہاں سے آئے تھے, بائی نیم کون لوگ ہیں, ان ساری چیز ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے بیان کی. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں شرح نووی ہے, صحیح مسلم پر امام نووی کی شرح ہے, اس کی جلد نمبر 7 کا کتاب فضائل الصحابہ ہے, باب من فضائل ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صفحہ نمبر 3 اور 4 ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لم یشارک فی قتلہ احد من الصحابہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں کسی صحابی نے شرکت نہیں کی ہے. وانما قتلہ حمجم ورعاون من غوغاء القبائل وسفلۃ الاطراف والارذال, کہ ان کے قتل میں تو کچھ جاہلوں جنگلیوں رذیل قسم کے لوگ یعنی قبائل جو ہے وہ ملوث تھے. تہذبوا وقصدوا من مصر, مصر میں انہوں نے ایک اکٹھ جوڑ کیا اور وہاں سے انہوں نے جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جو ہے وہ یعنی ارادہ کیا. فَأَجِزْتُ الصِّحَابَ الْحَاضِرُونَ عَنْ دَفْعِهِمْ, مدینے میں اس وقت جو صحابہ موجود تھے, میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت بتایا تھا کہ اس وقت مدینے میں گنتی کے معروف 8 صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ صرف 8 صحابہ مدینے کے اندر موجود ہے, کیونکہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا. جو حضرات جہاد کے لیے مختلف اطراف میں نہیں گئے ہوئے تھے وہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے. اسی لیے ان بلوائیوں نے بہترین پلاننگ کے ساتھ سیدنا عثمان پہ حملہ کیا کہ ابھی ان کی مدافعت کرنے والے لوگ کم ہوں گے اور ہمیں ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا. یہی وجہ وہ کہتے ہیں فَأَجِزْتُ الصِّحَابَ الْحَاضِرُونَ عَنْ دَفْعِهِمْ, اس وقت جو حاضر صحابہ تھے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دفاع میں ناکام رہے. فَحَاصَرُوا حَتَّى قَتَلُوهُ رضی اللہ عنہ, ان لوگوں نے آ کر سیدنا عثمان کا محاصرہ کیا اور یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں منہاج السنہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کے صفحہ نمبر 582 583 کے اوپر انہوں نے علامہ حلی جس کی کتاب کا انہوں نے جواب دیا ہے, رافضی مصنف تھا, اس کا اعتراض نکل گیا کہ سب مسلمان حضرت عثمان کے خلاف تھے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو قتل کر دیا گیا. اور آپ یقین نہیں کریں گے یہ سیم وہ اعتراض یہ بات ہے جو مرزا انجینئر نے بھی مسئلہ 157 پارٹ 1 میں 2 مرتبہ دہرائی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے بہت زبردست کا جواب دیا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی اس حد تک مخالف تھے کہ وہ آپ کو مباح دم خیال کرتے تھے, تو یہ کذب و بہتان ہے, اس لیے کہ آپ کو چند ظالم باغیوں نے قتل کیا تھا, اس لیے آپ کو چند ظالم باغیوں نے قتل کیا تھا. صحابہ اس پر رضامند نہ تھے, سیدنا عثمان کی شہادت میں صحابہ نہیں تھے. مرزا جی نے کہا چلو ٹھیک ہے, یہی کہو گے آپ, اس کے علاوہ کچھ کہو گے تو مسئلہ یہ ہے کہ ثابت کرنے میں لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے. کہتے ہیں چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ, بڑے حکارت کے ساتھ مرزا جی نے یہاں پہ آپ دیکھیں ویڈیو کے اندر, مرزا جی نے چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ, بڑی حکارت کے ساتھ مرزا جی نے یہ جملہ بولا. اب آگے کہتے ہیں بڑی
مرزا اپنے اسٹائل میں ہے کیوں, یہ اسٹائل سے بڑا مرزا جی نے کہا ہے کیوں, ہم بتاتے ہیں چوچو کیوں. اور چھوڑے نا دوسروں کی زبانی, تو آپ کو کیا بتائیں, آپ کو آپ کی اپنی زبانی بتائیں گے. یہ مرزا جی کا پمفلٹ ہے, ریسرچ پیپر 5A, رافضیت, ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اس کے صفحہ نمبر 3 پر مرزا جی نے نوٹ نمبر 2 کے تحت لکھا ہے, جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کو دگنا اور مخالفین کو 1 اجر ملے گا. مخالفین کو 1 اجر ملے گا. مرزا جی نے یہاں کیا کہا, چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کیوں, یوں چوچو تو نے کہا ہے کہ مخالفین کو 1 اجر ملے گا, کیونکہ دونوں طرف سے شریک صحابہ رضی اللہ عنہم مجتہد تھے. تو نے انہیں رضی اللہ عنہم کہا ہے, کوئی دوسرا کہے تو بات سمجھ میں آتی, تو نے کہا. اور سنیں گے ذرا بات کو, اگر اور سنیں, میں ایک اور آپ کو بتاؤں حوالہ. مرزا جی ریسرچ پیپر 5B, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, اس کے صفحہ نمبر 10 کے اوپر نمبر 20 کے عنوان کے تحت مرزا جی نے روایت درج کی ہے. سیدنا یزید بن عاصم تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جنگ صفین کے مقتولین کے اخروی انجام کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا, مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے اور ان کے مقتولین جنت میں ہوں گے, ہمارے اور ان کے مقتولین جنت میں ہوں گے. لو جی, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی. اب بے شرمو مولا علی کا چورن بیچنے والوں, بے شرمو سنو, مولا علی کہہ رہے ہیں کہ جن کو تم مولا علی کے مخالفین بتانے کی کوشش کر رہے تھے, مولا علی ان کے لیے کہہ رہے ہیں وہ جنت میں ہوں گے. اور قیامت کے دن بالآخر معاملہ فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اور معاویہ کے درمیان پہنچے گا. یہ مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ ہے بھائی. علی کیا کہہ رہے ہیں, وہ سب کہاں ہوں گے, جنت میں. اور رہ گیا اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ. اور سنو بھائی, کیا کمال ہو گیا. ریسرچ پیپر 5 مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر مرزا جی کہتے ہیں, امیر المومنین معاویہ, امیر المومنین معاویہ, اس سے بھی بڑھ کے کہتے ہیں صحابہ اکرام علیہم الرضوان, چاہے مغیرہ بن شعبہ ہوں, عمر بن عاص ہوں, معاویہ ہوں رضی اللہ عنہم وعلیہ السلام, چاہے شیعہ کو برا لگے, رافضیوں کو, ہم سلامتی کی دعا سب کے لیے ہے. بھائی معاویہ کا مسئلہ بچا تھا, اب معاویہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ہی کہہ رہے ہو بھائی. اور کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں ہے, کیوں یوں آئی سمجھ میں باتیں نہیں. ہاں مسئلہ یہ ہے, تم منافق ہو تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ تم کبھی کچھ کہتے ہو اور کبھی کچھ کہتے ہو. آگے کہتے ہیں اب وہ کدھر گئی حدیث کہ تم نے میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے, وہ یہی ہے, وہ کہیں نہیں گئی حدیث. ہم بتاتے ہیں وہ حدیث کدھر ہے. دیکھیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی کہتے ہیں علیکم بسنتی کے تحت یہ تو ہے ہی خلفائے راشدین کے بارے میں کہ ان کے مخالفین بدعت پر ہوں گے. خلفائے راشدین کے مخالفین اس حدیث کی روشنی میں بدعت پہ ہوں گے. مزید کچھ جملوں کے بعد کہتے ہیں یہ تو ہے ہی خلفائے راشدین کے بارے میں کہ ان کے مخالفین بدعت پہ ہوں گے. ہو گیا. پھر یہیں پارٹ 1 کے اندر مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں حضرت عثمان کے اوپر بعض لوگ تان کرتے ہیں, ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہے, لیکن ہم تان نہیں نعوذ باللہ کرتے. خلفائے راشدین کے مخالفین بدعت پر ہوں گے, علیکم بسنتی اہل حدیث یہی موجود ہے. مرزا جی تم سیدنا عثمان کے مخالف آ کر کیا بنے, بدعتی. تو آخر میں عرض ہے, ہم بتاتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کا کیا حکم لگے گا. ہم ایسے چھوڑیں گے نہیں بات, رضی اللہ تعالیٰ ہیں کیوں, ایسے نہیں چھوڑیں گے ہم بات کو. آپ کو آج فیصلہ دیں گے ہم,
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مخالفین ہیں، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی قرآن اور حدیث کے روح سے، امت کے اجماع کے روح سے، وہ مرزا جی کے بقول سیدنا علی کے وہ مخالفین کہ جن کے لیے ٹرم خارجی کی آئی ہے، خوارج کی، وہ اہل نہروان کہ جنہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو اپنے گلے سے اتار پھینکا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاد کی، جنگ کی، نعوذ باللہ، خود سیدنا علی نے ان کے خلاف آپریشن لانچ کیا، ان کو قتل کیا، اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جسے ہم بارہا حوالہ اس کا دے چکے ہیں، اور اگر کسی ہوشیار کو ہوشیاری کی ضرورت پیش آئی تو ہم انشاءاللہ پھر حوالہ دیں گے اس کا، کہ آپ نے اہل شام کی مخالفت کرنے والے لوگوں کا کہ تم ان کے مخالف جا رہے ہو، تم ان سے لڑنا چاہ رہے ہو، نہیں ان سے نہیں، ان سے لڑو، کن سے؟ اہل نہروان خوارج سے۔ سیدنا علی کے حقیقی مخالفین کے بارے میں کیا حکم لگے گا سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 25 کے اندر فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو بات پختہ ہو جانے کے اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے متعلق اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں جوڑا، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، بے شک یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 328 ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ جن پر اس آیت میں لعنت کی گئی ہے اس سے مراد حروریہ ہے، اس سے مراد یعنی خوارج، وہ اہل نہروان کہ جنہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی، تو ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لعنت اللہ علیہ کا حکم لگے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت مرزا انجینئر کے فتنے سے ہر شخص کو محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔